اسلام کے معاملات میں اور اسلام کے قانون پر ایک نیا اعتراض لاتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ اسلام قتل و غارت گری کا مذہب ہے، یعنی اسلام کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں، اسلام پر اسٹڈی نہیں کرتے ہیں، گہرائی میں اتر کر اس کو پڑھتے نہیں ہیں، بس سنی سنائی باتوں پر اسلام کے خلاف بکنے لگتے ہیں۔ اسی میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ شہادت کا معاملہ، گواہ کا معاملہ، یعنی کوئی حادثہ جب پیش آتا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ 2 مرد گواہی دیں، اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورت گواہی دیں۔ تو اس کو مسئلہ بنا کر، اعتراض بنا کر پیش کرتے ہیں کہ گواہی میں 2 مرد ہو لیکن عورت ہو تو 1 مرد کی جگہ 2 عورت، یعنی عورت کو آدھا حصہ دیا گیا ہے۔ اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ عورت کو نصف حصہ دے کر اسلام نے عورت کے ساتھ ناانصافی کی ہے، عورت کے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے۔ اور اسی بہکاوے میں آ کر کے، ان جاہلوں کے چکر میں پڑھ کر کے، ان کی غلط اسپیچ سن کر کے، ان کی فسادی تحریر پڑھ کر کے بہت سی ہماری مسلم عورتیں، مسلم بہنیں جو اسلام سے نا آشنا ہیں، وہ بھی یہ کہہ دیتی ہیں کہ اسلام نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے، ہمیں آدھی گواہی کا حصہ دیا ہے۔ لیکن میری ماں بہنوں، اگر آپ غور کریں، آپ دیکھیں کہ آپ جس طرح آپ کو گواہی میں آدھا حق دیا ہے، یہ آپ کے حق میں بہتر ہے۔ پہلی چیز تو آپ یہ جانیں، شہادت ایک عبادت ہے، اور عبادات میں بھی آپ آدھا کرتی ہیں، یعنی نماز پڑھتی ہیں تو مہینے میں 8 دن 10 دن آپ کے جو ایام حیض ہیں اس میں آپ نماز چھوڑ دیتی ہیں، اور اسلام نے حکم بھی دیا ہے چھوڑنے کا۔ آپ رمضان کا روزہ رکھ رہی ہیں، آپ اس پیریڈ میں پہنچ گئیں تو آپ کو اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ روزہ چھوڑ دیں، آپ بعد میں روزہ رکھیں۔ آپ کے پاس دولت ہے، آپ دولت مند ہیں، اس کے باوجود آپ کے پاس محرم موجود نہیں ہے تو آپ حج کرنے اکیلے نہیں جا سکتی ہیں، کیونکہ وہ آپ کے لیے خطرہ ہے۔ تو اسلام نے آپ کو جب یہاں پر آسانی دی، یہاں پر تخفیف کی، یہاں پر کمی کی، تب آپ کو اعتراض نہیں ہوا، لیکن جب گواہی کا معاملہ آیا تو آپ کو اعتراض ہونے لگا۔ اور دوسری چیز یہ کہ گواہی ایک ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری اور باہر کی ذمہ داری ہے۔ جب گواہی دینا ہوتا ہے تو انسان کو کورٹ جانا پڑتا ہے، انسان کو قاضی اسلام کے پاس جانا پڑتا ہے، کچہری جانی پڑتی ہے۔ تو جب عورت ایک آدمی کے مقابلے میں ایک کمزور چیز ہے، اس کا جسمانی اعتبار سے وہ آدمی سے کمزور ہوتی ہے، اور اسلام یہی چاہتا ہے کہ جب عورت کی دو عورت کی 1 مرد کے برابر گواہی ہوگی تو عورت کو کب پیش کیا جائے گا؟ تو اسلام نہیں چاہتا کہ آپ کچہری میں جا کے دھکا مکی کھائیں، آپ کورٹ کا چکر لگائیں، آپ مقدمات میں پڑیں، کیونکہ آپ صنف نازک ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مقدمے کے لیے کئی بار تاریخیں لگتی ہیں، کئی بار آپ کو دوڑنا پڑے گا۔ تو اسلام اس دوڑ دھوپ سے، اس دھکا مکی سے آپ کو بچاتا ہے اور چاہتا ہے کہ آپ گھر میں سیف رہیں۔ جب 2 عورت کی گواہی 1 مرد کے برابر ہوگی تو قاضی اسلام کے پاس یہ معاملات بہت کم پہنچیں گے اور آپ اس دھکا مکی سے بچے رہیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی دیتا ہے، آپ کے معاملات میں تخفیف کرتا ہے، تو آپ کو دشواری نہیں ہونی چاہیے، آپ کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ جاہلوں کے چکر میں پڑ کر کے اسلام پر اعتراض کرنا چاہیے۔ اور اس بات سے بھی نظر نہیں پھیرنا چاہیے کہ جہاں پر صرف عورت کے معاملات ہیں وہاں پر ایک عورت کی گواہی بھی مقبول ہے، جیسے کہ عورت کی بکارت کا مسئلہ ہے، بچے کی ولادت کا مسئلہ ہے، تو ان مسئلے میں ایک عورت کی گواہی بھی مقبول ہے۔ تو آپ جب غور کریں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ اسلام نے عورت کے حق کو مارا نہیں ہے، بلکہ اسلام عورت کے لیے آسانیاں چاہتا ہے، اس کی کمزوری کا خیال کرتا ہے، کیونکہ انسان کے مرد اور عورت کا جو جسمانی بناوٹ ہے، مرد و عورت کی، اس میں فرق ہے۔ ایک آدمی مضبوط ہوتا ہے بناوٹی طور پر، اور ایک عورت کمزور ہوتی ہے۔ اور ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ ماہرین کہتے ہیں کہ عورت جب اپنے ایام مخصوصہ میں ہوتی ہے، یعنی کہ اپنے حیض اور MC پیریڈ میں ہوتی ہے، تو اس کے اندر بہت سی تبدیلیاں آتی ہے۔ اس وقت میں اس کے اندر سے بہت زیادہ درجہ حرارت خارج ہوتی ہے اور وہ کمزور ہو جاتی ہے، نبض سست ہو جاتی ہے اور خون کا دباؤ کمزور ہو جاتا ہے، عضلات میں سستی آ جاتی ہے، یعنی وہ ذہنی طور پر بھی کمزور ہو جاتی ہے اور جسمانی طور پر بھی کمزور ہو جاتی ہے، ذہانت اور خیالات کو مرکوز کرنے کی طاقت بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ ہر عورت کے اندر مہینے میں 1 بار یہ چیز آنی ہے، اور اس قدر وہ دباؤ میں ہوتی ہے، اس قدر کمزور ہوتی ہے، اس کا جسم لاغر ہوتا ہے، وہ اپنے افکار و خیالات کے معاملے میں پوری طریقے سے مسلم نہیں ہوتی ہے، تو اس معاملے میں، اس موقع پر اگر اس سے گواہی لی جائے، اسے کچہری میں دوڑایا جائے، اسے کورٹ کو بار بار بلایا جائے، تاریخ پہ تاریخ لگائی جائے اور گواہی کے لیے اسے ضروری سمجھا جائے، تو بتائیے عورت کے ساتھ انصاف ہے یا عورت کے ساتھ ظلم ہے؟ اور اس حالت میں اگر وہ گواہی دیتی ہے اس قدر دباؤ میں، تو بہت حد تک ممکن ہے
کہ وہ گواہی غلط بھی دے سکتی ہے۔ اور ایک معاملہ یہ کہ عورت بڑی کمزور دل ہوتی ہے، اس کے اندر ممتا ہوتی ہے، وہ بڑی رحم دل ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ سامنے والا قاتل ہو، اسے جو فیصلہ دینا ہو، لیکن وہ رحم دلی کی وجہ سے وہ فیصلہ نہیں دے پا رہی ہے۔ تو اسلام نے جو قانون عورتوں کے لیے بنائے ہیں، اسی کو فالو کرنے میں، اسی پر عمل کرنے میں عورت کی بھلائی ہے اور پوری انسانیت کی بھلائی ہے۔ اللہ اکبر اللہ